جو یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے بعض ریاستوں میں یہ طوفان بدتمیزی پیدا کی جا رہی ہے کہ وراثت کا قانون مسلمانوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی روشنی میں ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جائیداد کی تقسیم کا جو قانون بنایا ہے اس کی بنیاد نظام عدل پر ہے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جائیداد کے بٹوارے میں بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، اور یہی وراثت کا قانون ہے جو اسلامی شریعت کا قانون ہے۔ اب اس ملک میں پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور زمین تیار ہے، اور کئی ریاستوں میں وہ عملی طور پر نافذ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کریم کا قانون ختم کر دیا جائے گا مسلمانوں کے لیے بھی، اور ان کو یہاں بھی جائیداد کا اگر تقسیم ہوگا اور بٹوارا ہوگا تو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابر برابر آدھا آدھا تقسیم ہوگا، 2 حصے اور 1 حصے کا فارمولہ نہیں چلے۔ اسلام کا قانون ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان بوقت ضرورت اگر صلاحیت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے اور وہ ضرورت محسوس بھی کرتا ہے تو 1 سے زائد نکاح کرنے کی اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف 1 ہی بیوی پر اکتفا کیا جائے۔ گویا کہ اسلام نے داشتہ بنا کر رکھنے کو حرام قرار دیا، رکھیل بنا کر رکھنے کو حرام قرار دیا، لیونگ ریلیشن شپ کو ناجائز قرار دیا، اور کہا کہ اگر ضرورت ہے کسی کو تو وہ نکاح کر کے اس کو بیوی کا حق دے اور بیوی کے حقوق اس کو ادا کرے، لیکن وہ کسی کو صرف رکھیل بنا کر، دوست بنا کر، خفیہ اور گرل فرینڈ بنا کر، بوائے فرینڈ بنا کر رکھنے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یونیفارم سول کوڈ جو آ رہا ہے اس میں یہ بات صاف ہے کہ ایک شادی کے بعد بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرنا غیر قانونی سمجھا جائے گا، البتہ لیونگ ریلیشن شپ یعنی کہ بغیر شادی کے ایک اجنبی مرد و عورت ایک ساتھ وہ رہ سکتے ہیں اور وائف اینڈ ہسبینڈ کی طرح رہ سکتے ہیں، میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں میں نے دی، اور یہ اس لیے دی کہ میرے بھائیو، ایک تو خارج کا حملہ اور ایک داخل کا حملہ، ہم 2 طرفہ حملے کے شکار ہیں۔ جہاں تک ایسے قوانین کا تعلق ہے تو ہمارے اکابر علماء اور مشائخ ہر آن اور ہر لمحہ ان فتنوں کے سدباب کے لیے وہ مستعد ہیں، تیار ہیں، اور ملک ہندوستان کے آئین کے تحت جو کچھ بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، خواہ وہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا امارت شریعہ ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں۔ میں یہ بات صاف کر دوں کہ خارج سے ہونے والے حملے کا دفاع کرنا، جواب دینا آسان ہے، اس لیے کہ ہم سبوں کا عقیدہ ہے کہ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چل رہا ہے۔ ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ تعظیم اقتدار ضروری تو ہے، مگر
اتنا نہ سر جھکا کہ دستار گر پڑے. ہم دستار کی قیمت پر کوئی سودا نہیں کر سکتے، یہ چیز اپنی جگہ طے ہے، لیکن ہم اس مصیبت کا اور اس فتنے کا کیا کریں جب مسلمان خود اپنی ہاتھوں سے اپنی شریعت کو توڑ رہا ہے اور اپنے پاؤں سے اپنی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور روند رہا ہے. آخر اس فتنے کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس فتنے پر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے جو جائیداد میں بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دینے کا حکم فرمایا اور تاکیدی حکم فرمایا ہے، کیا میں یہ بات اس اسٹیج سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی بڑی آبادیاں ہماری ہیں پورے ایک گاؤں میں 2-4 لوگ بھی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے اپنے علماء اور مشائخ کے سامنے کہ جی ہاں، میں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہے اور میں نے اپنی بہن کا حق جائیداد سے نکال کر دے دیا ہے کوئی آگے؟ نہیں. تو شریعت کا مذاق ہم خود بنائے، ہم اس لیے کریں گے کہ شریعت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. وہ قوم جس کی یہاں اتنا واضح حکم ہو تقسیم وراثت کا، اس قوم نے اس حکم کو بالکل فراموش کر دیا ہے. عملی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا ہی اسلام ہے، چندے میں زکوٰۃ کی رقم نکال دیا تو بڑا تیر مار دیا، حج کر لیا تو یہی اسلام ہے. کیا جائیداد کی تقسیم شرعی نہج کے مطابق کرنا اور اہل حق کو اس کا حق نکال کر دے دینا اور بہن اور بیٹیوں کا حصہ جو قرآن نے طے کیا ہے اس طے شدہ معاملے کے مطابق اس کا حصہ دے دینا، کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس آیت کے ذریعے ہم نے اسلام کے اس اہم حکم کو منسوخ کر دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو اجتماعی طور پر توڑنے کا مزاج بنا لیا ہے، اس لیے اللہ نے بطور عذاب کے حکومت کو اس کے خلاف کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اب وہ قانونی طور پر ہم سے ہمارا وہ شرعی حق سلب کرنا چاہتا ہے. سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا اسلام میں عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت مؤکدہ ہے، کبھی حرام ہے، کبھی مکروہ تحریمی ہے اور کبھی مکروہ تنزیہی ہے. یہ فرض، واجب، سنت یہ عبادت کی قسموں میں شامل ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل نہیں مشکل ترین بنا دیا ہے؟ کیا ہماری بے غیرتی کی وجہ سے، ہماری بے حامیتی کی وجہ سے، ہماری حرام خوری کی وجہ سے، ہمارے غیر شرعی عمل کی وجہ سے کیا ارتداد کے دروازے ہماری قوم کی بچیوں میں نہیں کھل گئے؟ کیا آج بچیاں وہ اپنے دہلیز سے قدم باہر نہیں کر رہی ہیں؟ وجوہات کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بہت آسان ہے منبر پر معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں گلے گلگل سے بچ جانا. اے نوجوانوں، اگر ہمدردی ہے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور قوم کی بیٹیوں سے، تو ہمیں طے کرنا ہوگا، ہمیں ایک فیصلہ لینا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے آج کی تاریخ سے میں حرام کاری سے توبہ کرتا ہوں. اب ہم میں کا کوئی بھی نوجوان نہ تو کسی کے بارات میں جائے گا اور نہ کسی بارات کو اپنے یہاں آنے کی دعوت. ہے جرات؟ ہے ہمت؟ اگر یہ جرات نہیں ہے تو پھر اس جلسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی تماشا ہے؟
سنتے ہیں کانوں کو لذت ملتی ہے، خوش ہوتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جو نوجوان ڈی جے کی تھاپ پہ ناچے گا اور بیٹی والوں کو کھانے کے لیے برباد کر دے گا، وہ قوم کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے وہ حافظ و عالم و قاری ہو یا عام انسان ہو، یہ بے غیرتی ہے، بے حمیتی ہے۔ اس پر گفتگو جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اس لیے بدکاریاں آسان ہو گئی ہیں؟ اے نوجوانوں، نکاح کو اتنا آسان بناؤ، اتنا آسان بناؤ کہ سماج میں اور معاشرے میں زناکاری مشکل ترین بن جائے۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ اس پورے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب صاحب ایمان ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ہے یا نہیں؟ ارے بولو، صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور اس کی حکم عدولی کی وجہ سے اگر ہماری قوم کی بچیوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ قوم جس کے نبی نے بچیوں کی پیدائش کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاءہ وانا یوم القیامت ہاکذا، کہ بیٹی کا باپ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹی کے باپ کا مقام میرے مقام سے قریب تر۔ آج اس قوم کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے نحوست سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش فعل نیک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں میوم المرأۃ تبکیرھا بالانثی قبل الذکور، وہ عورت قابل مبارکباد ہے جس کے کوکھ سے پہلے بیٹی پیدا ہو، بعد میں بیٹا پیدا ہو۔ ہم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا نحوست کی علامت ہے۔ سو میرے بھائیوں، کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کی کوئی بچی نعوذ باللہ وہ اپنے مذہب سے کہیں اور نہ جائے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بیٹی والا اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے عمل سے غلط ثابت نہ کرے، تو ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ اپنی آبادی سے، رانی ڈیہی سے ہی صحیح، اس لیے کہ یہاں دارالعلوم ہے اور اس زمین پر علماء اور مشائخ کی اتنی بڑی کھیپ اور تعداد موجود ہے۔ آپ یہ عزم کرو، ارادہ کرو کہ میں ایسا نوجوان ہوں کہ میں اپنی شادی میں بارات نہیں لے جاؤں گا اور بیٹی والوں سے ایک چونڈی بھی نہیں لوں گا۔ ہے ایسے مسلمان اس مجمع میں؟ 2 4 5 10 20 ہے؟ اگر ہیں تو وہ ہاتھ اٹھائے اور واضح کرے، اللہ اس کو مالا مال کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اقبال پورے علاقے کیا اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بلند کرے گا۔ ہیں ایسے لوگ؟ بولیے، ایسے نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں اور وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں بغیر بارات کے اور بغیر لین دین کے شادی کروں گا، کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ذرا، اگر مومن ہے تو ہاتھ اٹھائیے ذرا، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں روشنی میں، ہاتھ اٹھائیے۔ بس 3 لوگ ہیں، اٹھائے رکھیے، اٹھائے رکھیے۔ آپ اپنے بچوں کا انشاءاللہ بغیر بارات کے کریں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ اسی آبادی سے، اسی سرزمین سے یہ انقلاب پیدا ہوگا، اور یقین جان لو اگر آپ نے یہ کام کر دکھایا تو جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر نکاح کو آسان طریقے پر کریں گے، قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لگتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو اسٹیج کے قرائن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت میں گنجائش شاید نہیں ہے، لیکن بہرحال طویل گفتگو کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ مختصر میں جو میں نے پیغام دیا ہے کہ ملک کے حالات سے ہمیں نہیں گھبرانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟